دنیا میں جب کسی عام آدمی کے سامنے کوئی دو ملک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تب بڑے بڑے بم اوپر سے برسائے جاتے ہیں، میزائلیں برسائی جاتی ہیں، انسان چیخ اٹھتا ہے، پوری انسانیت چاروں طرف سے دھڑ دھڑ مچ جاتی ہے۔ یہ انسانوں کے بیچ اور ملکوں کے بیچ جب معاہدہ ٹوٹتا ہے تو آسمان سے بم برستے ہیں، لیکن تم سوچو کہ جب تم توبہ کرنے کے بعد اللہ کے اس معاہدے کو توڑو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا تم بچ جاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اللہ کا بہت شکر و احسان ہے کہ مولا کریم نے آج ہم سبھی لوگوں کو 12 پارہ کی تراویح سننے کی توفیق بخشی اور ہمارے حافظ صاحب کو پڑھانے کی توفیق۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پڑھنے کو بھی اور ان کے پڑھانے کو بھی قبول فرمائے۔ یہ 12 پارہ ہے، اس کے آغاز سے 12 پارہ کی شروعات سے پہلے ہی ایک سورت کی ابتدا ہوئی ہے، ایک سورت کی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ہود۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا کہ ہود ایک نبی کا نام تھا، انہی کے نام سے یہ منسوب سورت ہے۔ سورہ ہود کی جو شروعات ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کی 2 خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب محکم ہے، آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی سمجھنے کی کوشش کرے۔ محکم کا ایک مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ سالمۃ من الاخلال والتناقضات، یعنی اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت ٹھوک بجا کر کے ہے، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، یعنی جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں ٹکراؤ نہیں ہے کہیں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کوئی اور بات کر دی پھر بعد میں جا کر کے اسی بات کی پھر رد کر دی گئی ہو۔ 30 پارہ مکمل ایک ضخیم کتاب ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا، جب اگر آپ ہمارے یہاں تو اب مطالعے کا شوق، سیلف اسٹڈی کا شوق لوگوں میں ختم ہو رہا ہے، اگر آپ پڑھیے گا کتابوں کو تو محسوس کیجیے گا کہ 150-200 پیج کی جو کتاب ہوتی ہے نا، اور اگر کسی ٹاپک پہ لکھی گئی ہے، مان لیا سپوز دیٹ وہ ناول ہے یا اور بھی کسی سائیکلوجی پہ یا فلسفہ پہ اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ لکھنے والا جو رائٹر ہوتا ہے نا، وہ چند لمحوں کے بعد، جیسے 50-60 پیج کے بعد، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کی فکر یا اس کی سوچ سے کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو تنقید نگار ہوتے ہیں، جو اس پہ تنقید لکھتے ہیں، تو کوئی بھی کتاب جو لکھی گئی ہے اس پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔
لیکن اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو کتاب محکم بنایا ہے، ٹھوس، بالکل ایک دم ایگزیکٹ، جیسے ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک اگر ناتجربہ کار مکان بنانے والے انسان کو یہ کہیے کہ تم اس دیوار کو جوڑنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ مستری کیسے جوڑتا ہے، وہ جوڑ تو دے گا لیکن اس کا پیمانہ درست نہیں ہوتا، جوڑ دے گا لیکن دیوار کمزور ہو جائے گی، مسالے میں کمزوری آ جائے گی اور بھی دوسری چیزیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو یہ کتاب تمہارے درمیان میں پیش کی ہے، اس کتاب کو دنیا کا چاہے جتنا جانکار آدمی آ جائے، عربی کا، لینگویج کا، گرامر کا، اصول کا، ضابطے کا، فلسفے کا، مذہب کا اور زندگی کے معاشیات کا اور سیاسیات کا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ماہر سے ماہر انسان جس کی قابلیت اور لیاقت کو دنیا تسلیم کر چکی ہو، اگر وہ آ کر کے میرے کتاب کے اندر اگر کوئی کمی محسوس ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک بھی کمی بیان کرے، اور اگر بیان کر دے گا، آپ نے دیکھا نا بہت سارے لوگ جو قرآن کے اندر جو خامیاں تلاش کرتے ہیں بعد میں اس کی جہالت کھلتی ہے۔ خامی تلاش کر رہے ہو، یہ تمہاری نگاہ، تمہارے علم اور تمہاری سوچ کا وہ پیمانہ اتنا بڑا نہیں ہوا ہے کہ تم قرآن کی آیت کی اس گہرائی کو سمجھ سکو جس پر تم اعتراض کر رہے ہو۔ تو بڑے بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ محکم کتاب ہے، ٹھوک بجا کر کے ہم نے یہ کتاب تمہارے سامنے پیش کی، اتنا آسان نہیں ہے کہ تم آ کر کے اس کے اوپر کلام کر دو۔ اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا مقصد بیان کیا کہ اس کتاب کو جو ہم نے بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے یہ ترتیب ہے نا کہ جب کوئی چیز، کوئی معاملہ یا کوئی بھی بڑا منصوبہ اگر بنانا ہو تو سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ منصوبہ کیا ہے وہ پہلے اس کی تعریف ہونی چاہیے، پھر اس منصوبے کے اندر جو شامل چیز ہے، جیسے کوئی تنظیم ہے، میں نے کہا کہ یہ ایک فلاحی تنظیم ہے، سمجھ میں آ گیا کہ یہ حقوق انسانی کے لیے کام کرے گی، لیکن اس تنظیم کا مقصد کیا ہے یہ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ فرماتا ہے کہ ایک قرآن تو ہے، یہ محکم ہے، یہ ٹھوک بجا کر میں نے دنیا میں بھیجی، اس میں کوئی بھی آدمی کمی بیشی نہیں نکال سکتا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، میں نے کیوں اس کتاب کو بھیجا مجموعی طور پر، اور میں نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا تھا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بس سمجھنے والی نگاہ چاہیے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، 3 مقصد بیان کیا گیا ہے۔ لوگ 2 مقصد بولتے ہیں لیکن میں 3 مقصد کیوں بیان کر رہا ہوں یہ میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسانوں کو اس کے حقیقی معبود سے قریب کیا جائے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اگر رزق دینے والا کون ہے، موت اور زندگی دینے والا کون ہے، اگر کوئی ہے اور وہ ایک ہی ذات ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اتارنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے جب یہ کتاب اتری تھی تو مکے کی سرزمین کی تاریخ اگر آپ کو معلوم ہے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر سینکڑوں معبودان باطلہ کے سامنے لوگ اپنی اپنی طبیعت سے بھگوان بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے قرآن حکیم کو اتارا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ جو الگ الگ یغوث، یعود اور دوسرے معبودان باطلہ کی یہ تم پیروی کر رہے ہو، اپنی سب سے مقدس چیز پیشانی کو اس کے سامنے جھکا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو یہ بتاؤں کہ تمہارا معبود کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، خالق کون ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر جیتے جی یہ پتہ لگ جائے کہ میرا معبود کون ہے، خالق کون ہے، تو سمجھیے کہ اس کو زندگی کا معراج حاصل ہو گیا، اسے زندگی میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی بڑی تہذیب اور کلچر میں رہتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھنی ہیں، دنیا کے فلسفے بگھاڑتے رہتے ہیں، پوری زندگی بیت جاتی ہے، پوری دنیا اس کی کامیابی کا لوہا مان لیتی ہے، پوری دنیا یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے، قابل ہے، بالیاقت ہے، سیاست میں بھی ماہر ہے، گفتگو کرو تو بڑے بڑے لوگوں کو زیر کر دے، پوری زندگی بیتنے کے باوجود بھی پتہ چلا کہ اسے اپنے معبود کا پتہ نہیں ہے۔
گھر میں کئی بت ہے، اپنے رزق کے لیے کسی اور معبود کو پوج رہا ہے، زندگی کے لیے کسی اور معبود کو پوج رہا ہے، ترقی کے لیے کسی اور معبود کو پوج رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک مرتبہ خود ہندوستان کے اندر ایک بڑا پولیٹیشین ہے، ترقی کے اس زمانے میں ایک جہاز کو روانہ کر رہا ہے تو بیٹھ کر کے وہاں پر پانی ڈال رہا ہے، ناریل پھوڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ اگر پیدا کرنے والے کا اگر علم نہ ہو سکے زندگی میں، یہ ہاتھ پیر آنکھیں اور یہ زندگی کا پورا نظام آپ کو اپنے معبود کا پتہ نہ دلا سکے، تو آپ سے زیادہ بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اتارنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے اپنے سے قریب کروں گا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر قرآن سے قریب ہو جائیے۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ اللہ سے قربت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے اگر ہم مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے، اللہ کی اگر خوشنودی چاہیے تو کیسے ملے گی، اللہ کی رحمتیں چاہیے تو کیسے ملیں گی، اللہ کی برکتیں چاہیے تو کیسی ملیں گی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے اتارنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اچھا، ایک آدمی جب تک کسی، میں کبھی کبھی بیٹھا رہتا ہوں تو لوگوں کو بولتا ہوں نا کہ تھوڑے قریب ہو جائیے، کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک بات میں بتاؤں، جب قریب انسان ہوتا ہے نا تو قریب انسان بات کو بڑی جلدی سنتا بھی ہے اور چہرے کے امپریشن کو محسوس بھی کرتا ہے۔ صرف سننے والا جو انسان ہوتا ہے نا وہ سن تو سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بیک وقت آدمی کو ذہنی اور قلبی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جرنلزم پڑھا ہوا ہو تو جرنلزم میں نے بہت محنت سے پڑھا بھی ہے، لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، اور پچھلے 14-15 سال سے جرنلزم میرا خاص سبجیکٹ ہے، میں جانتا ہوں۔ اس میں دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، جو اسکرپٹ بولا جا رہا ہے اس اسکرپٹ کا اثر آپ کے چہرے پہ دکھنا چاہیے۔ اگر زبان سے بولے گئے الفاظ اور جملوں کا اثر آپ کے چہرے پہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان تو بول رہی ہے لیکن اس الفاظ کے اندر چھپے ہوئے مانوی گہرائی سے آپ کا دل ابھی روشناس نہیں ہوا۔ بہت باریک بات بولا ہوں، غور سے پھر سے دہراتا ہوں۔ اگر آپ کی زبان کوئی بات بول رہی ہے اور آپ کے چہرے پر اس کا امپریشن نہیں دکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل غافل ہے۔ یہ صرف زبان بول رہی ہے لیکن دل تک وہ الفاظ نہیں اترے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو میں نے اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم تو یہ بتائیں کہ عبادت کرنے کا مستحق میں ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلے قریب ہو جاؤ، یعنی بات اگر کسی کی دل تک اتارنی ہے تو اس سے قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب قریب ہو کر کے بیٹھیں گے آپ تب آنکھیں یہ بتائیں گی کہ یہ بولنے والا آدمی کیا بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے۔ دور بیٹھا ہوا آدمی کیا جانے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، بس سوچے گا بس ایک کہانی چل رہی ہے، قصہ چل رہا ہے، بس سننا ہے بھائی۔ کہیں بھی بیٹھ جاؤ آرام سے سکون سے، گاؤ تکیا لگا کے بیٹھ جاؤ، ایک نیند سو لو، کیا مطلب ہے؟ اسی لیے گفتگو ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ اس قرآن حکیم کے اتارنے کا پہلا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہماری عبادت کرے، ہماری ہی عبادت کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو گیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا تو اس کا غرور، تکبر، ریا، نمود اور جتنی بھی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ باہر اکڑا ہوا پھر رہا تھا، وہ ساری اکڑ جو ہے نا وہاں پہ بالکل ختم ہو جاتی، یعنی اکڑ کا چیپٹر ہم نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم قریب ہو گئے ہو تو ہم سے قریب ہونے سے پہلے تو زندگی میں سانسیں تم نے گزاری ہے نا، غلطیاں ہوئی ہوں گی تم سے، بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں گی۔ اب قریب آ گئے ہو تو ایسا کرو نا، موقع بڑا اچھا ہے، ضائع مت ہونے دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، تیرا رب ہوں نا، اب ان گناہوں پہ نادم مت ہو، اب افسوس مت کرو کہ ہم سے گناہ ہو گیا تب کیا ہوگا، میں تیرے قریب ہوں، اب تو عبادت کرنے لگا ہے نا، مانگ نا مجھ سے، کیا مانگتا ہے مانگ۔ اور وَأَنِسْتَغْفِرُوا کے بعد اللہ نے ثُمَّ تُوبُوا بھی کہا۔ بعض دفعہ ایک آدمی معافی مانگ لیتا ہے لیکن جس غلطی پہ اس نے معافی مانگی ہے اس غلطی کو دہراتا رہتا ہے۔ اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ توبہ اصل ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے قریب آ گیا ہے نا، مانگا مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے معافی مانگ لے،
وہ دوسرے پتھر دل کے لوگ ہوں گے جن کے سامنے عدالتوں کی چوکھٹ میں تو چکر کاٹ کاٹ کر کے تمہارے تلوے گھس جاتے، تمہیں انصاف نہیں ملتا، تمہارے پیر کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، تمہیں انصاف نہیں ملتا، تم کبھی کسی پولیٹیشین کے آگے، کسی جج کے آگے، کسی وکیل کے آگے مدد کی بھیک مانگتے ہو، تمہیں انصاف نہیں ملتا۔ یہ پتھر صفات لوگ ہیں۔ میرے پاس آؤ نا اور معافی مانگ کے دیکھو، اور اس معافی کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، اس لہجے کے ساتھ اگر تمہارا آنسو شامل ہو جائے نا تو پھر اس آنسو کو ہم ضائع نہیں کرتے، فوراً قبول کرتے۔ اللہ فرماتا ہے معافی مانگ کے دیکھو نا، آ گئے ہو قریب نا، عبادت کرنے لگے، مانگو مجھ سے۔ اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے بعد معافی مانگنے کا جو احساس ہوتا ہے نا، وہ ایک بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اللہ کی رحمتوں کا احساس ہو۔ لگتا ہے کہ ہاں پوری دنیا ہٹ گئی ہے، بس ایک ذات ہے جہاں پر ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے آگے جب معافی مانگ لیا ہے تو توبہ بھی کر لو نا۔ جب ہمارے دربار میں آ کے ہمارے سامنے اٹھ سر جھکا کے تم نے معافی مانگ لی ہے تو پھر توبہ کر لو۔ یہ توبہ ہے کیا؟ کبھی کبھی لوگ توبہ بول دیتے ہیں، توبہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ توبہ ہے کیا۔ یہ توبہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، خالق کون و مکان کے سامنے اللہ سے معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے۔ اللہ سے یہ معاہدہ ہے کہ اے مولا جو غلطیاں ہو گئی ہیں سو ہو گئی ہیں، اب نہیں ہوں گی۔ معاہدہ ہے اللہ سے۔ اللہ نے کہا معافی مانگنا ہے، اور معافی مانگنے کے بعد معاہدہ کرو۔ جب توبہ کر رہے ہو تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے حوالے سے ہم اللہ کے یہاں توبہ کر رہے ہیں وہ غلطیاں دہرائی نہ جائے۔ اللہ کے سامنے معاہدہ ہے۔ دنیا میں جب کسی عام آدمی کے سامنے کوئی دو ملک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تب بڑے بڑے بم اوپر سے برسائے جاتے ہیں، میزائلیں برسائی جاتی ہیں، انسان چیخ اٹھتا ہے، پوری انسانیت چاروں طرف سے دھڑ دھڑ مچ جاتی ہے۔ یہ انسانوں کے بیچ اور ملکوں کے بیچ جب معاہدہ ٹوٹتا ہے تو آسمان سے بم برستے ہیں، لیکن تم سوچو کہ جب تم توبہ کرنے کے بعد اللہ کے اس معاہدے کو توڑو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا تم بچ جاؤ گے؟ اللہ کا بم دکھائی نہیں دیتا، اللہ کی لاٹھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن کہتے ہیں کہ اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش پریشانیوں میں ڈالے گا کہ آپ دنیا کو بول بھی نہیں پائیں گے، کہہ بھی نہیں پائیں گے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب بیٹھے رہیں گے، جب تک نرس ہے، ہاسپٹل میں انتظام ہے، تبھی نہ آپ کہو گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر ہاتھ پیر حرکت نہیں کر رہے ہیں، تمہارے پیٹ میں اگر درد اٹھا ہے اور اس کی چیخ اور اس کی شدت کو تم برداشت کر رہے ہو، کسے بولو گے؟ کسے کہو گے؟ بولو نا۔ اگر چیخو گے بھی تو تمہارے بولنے کی طاقت اور بدن میں وہ انرجی نہیں ہے کہ تمہاری آواز اتنی بلند ہو کہ تمہارے گھر کے لوگ سن پائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ کر لیا ہے نا تو پھر ہمارے معاہدے کو مت توڑنا، اس لیے کہ جب تم میری بارگاہ میں آئے تھے تو کتنے گناہ لے کر کے آئے تھے تمہارے اعمال میں، تم جھکے تھے، تم نے معافی مانگا ہے، میں نے معاف کر دیا، اب توبہ کر لو، ایگریمنٹ کر لو کہ اللہ اے مالک کون و مکان، جو غلطی ہوئی سے ہوئی، لیکن اب ہم اس غلطی کو دہرائیں گے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ تین چیزیں تم کر لیتے ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے متاع حسن عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ متاع حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز ملے، جو چیز مل رہا ہے اس کے ساتھ وہ قناعت کرے، اور جو چیز نہ مل رہا ہو، جو چیز نہیں مل رہی ہو تو اس پہ وہ غم نہ کرے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اسی لیے کسی فلسفر نے لکھا تھا کہ کامیابی کو اگر دو جملوں میں سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو جو چیز ملے اس پر قناعت کرے، یعنی یہ کرے کہ بس اللہ نے بہت عطا کیا، بہت اللہ کی مہربانی، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی ایک روز پہلے میں ایک صاحب یہیں پہ جا رہے تھے، ادھر کہیں پہ ملے، تو میری عادت ہے کہ میں سلام کرنے کے بعد نام بھی پوچھتا ہوں اور اس کے بعد کام بھی پوچھتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، اس کو بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ متاع حسن کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آٹو چلاتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ایسی تھی جو مسکراہٹ کبھی کبھی لوگوں کی جیب میں 1,00,000 روپیہ رہ کے بھی نہیں آ پاتی۔ یعنی وہ جو کام کر رہا ہے نا، محنت سے کر رہا ہے نا، اس پہ شرمندہ نہیں ہے۔ لوگ منہ جھکائے رہے یہ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ ارے مزدوری کہتے ہیں، کسی کا کھاتے تو نہیں ہے ہڑپ کر کے، اپنی محنت سے کماتے ہیں نا، سینہ تان کر کے کہو۔ اور جو انسان محنت کرتا ہے اور
کوشش کرتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، وہ دوسروں کے سہارے نہیں آیا ہے، تو خود اعتمادی پیدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ متاع حسن عطا کرتے ہیں اس کو، یعنی جو ملتی ہے چیزیں اس میں وہ قناعت پسندی کا شکار رہتا ہے، اس کے اندر بدحواسی، بے صبری اور ہوس نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا کہ اگر کبھی پریشانی ہو جاتی ہے نا تو وہ غم نہیں کرتا ہے۔ یہ ظرف اللہ، اچھا یہ جو فیلنگ جو ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جب تینوں چیزوں آپ کریں گے، دوسرے لوگوں کو دیکھیے نا، جو لوگ اللہ سے قریب نہیں، اللہ سے استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، یہ پورے لائف وہ اپنے پوری زندگی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ پریشان ہی ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ کما رہے ہیں، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، پھر بھی کہتے ہیں بے چینی، پھر بھی پریشانی، دیکھ چہرہ ایک دم بدحواس لگتا ہے، جیسے حشر کے میدان سے بھگائی ہوئی کوئی مخلوق ہو، اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اسے حاصل نہیں، اسے متاع حسن نہیں ملا۔ اسی لیے کسی صاحب نے کہا، دو جملے میں کہا کہ دنیا جسے کہتے ہیں مٹی کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں مٹی کا کھلونا ہے، مل جائے تو کھو جائے تو مٹی ہے، مل جائے تو سونا ہے۔ کیا ملا ہے تو اس پہ خوش رہیں، اور نہ ملا ہے تو غم نہ کرو، صبر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے متاع حسن عطا کرتے ہیں، اور جس انسان کو اللہ کا رزق ملنے کے بعد غم اور پریشانی میں یہ فیلنگ اس کے اندر اگر پیدا ہو تو وہ زندگی کی جنگ کبھی بھی ہار نہیں سکتا، یہ یاد رکھنا۔ جس انسان کے اندر قناعت پسندی ہو، اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ وہ صابر و شاکر ہے اور پریشانیوں میں ہاہاکار نہیں مچاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم ہم سے قریب ہوگے نا، معافی مانگوں گے، ہم سے معاہدہ کر لو گے، اس کے بعد ہم تمہیں یہ فضل عطا کریں گے، یہ انعام عطا کریں گے۔ یہ کم انعام نہیں ہے، اس کا علاج بڑی بڑی جگہوں میں نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے کہا آسٹریلیا جب وہ گئے، دیکھا کہ بڑی صاف ستھری جگہ ہے، چاروں طرف صاف ستھری جگہ ہے۔ انہوں نے کہا یار اتنی صاف ستھری جگہ تو میں نے دنیا میں دیکھی نہیں، اتنی اچھی ہوا، کہتے ہیں کہ پردوشن بالکل نہیں آسمان میں، بالکل آب و ہوا صاف ستھری، ہریالی ہر طرف۔ تو انہوں نے سوچا یار اتنی جب اچھی جگہ ہے تو یہاں پر تو پھر دوا وغیرہ کی لوگ بیمار پڑتے ہی نہیں ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی۔ تو وہ اچانک آگے بڑھے تو دیکھا ایک میڈیکل کی دکان نظر آئی، بولا ہمارے ملک میں تو اتنی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے میڈیکل والے سے پوچھا کہ بھیا یہاں پہ تو اتنی اچھی آب و ہوا ہے، لیکن یہ کیا کھول کر کے رکھے، اس میں کون سی دوا ملتی ہے؟ تو کہا کہ صاحب یہ تم دور سے دیکھ رہے ہو نا کہ یہ ملک چمک رہا ہے، اس کی آب و ہوا بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے نور سے دور لوگ ہیں نہیں ہیں۔ کہتے صرف دو ہی دوا ملتی ہے، ایک بلڈ پریشر کی دوا اور دوسری نیند کی دوا، سب سے زیادہ یہی دوا یہاں دے ملتی ہے۔ صفائی ستھرائی تو ہے، آب و ہوا بھی بڑی خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب زمینیں ہیں، لیکن اللہ کی ہدایت سے دور لوگ ہیں، اللہ سے قریب نہیں ہے، معبود حقیقی سے دور ہیں۔ تو کیا ہے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، شہرت ہے، عظمت ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو دل میں قرار نہیں ہے، راتوں میں نیند نہیں۔ یہ دو چیزوں کی دوائیں ملتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ کرو گے تو ہم تمہیں متاع حسن عطا کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل ذی فضل فضلہ، اور اس سے فضل در فضل عطا کریں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سارے صفات اگر کسی آدمی کے اندر موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کیا عطا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جب وہ کوئی ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں 10 نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ ایک برائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ دیکھیے مطلب کسی سے جب قریب ہو جاتا ہے آدمی تو یہ اسپیشل سویدھا ہے، سہولت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ اسپیشل کوٹا آپ کے لیے رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ انہی لوگوں کے لیے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے فضل عطا کرتے ہیں، نیکی ایک کرتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہے، اور گناہ ایک کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اگر کسی
کوئی غلطی اس نے کیا، گناہ کیا، دنیا میں سزا نہیں ملی، اللہ کے ہاں جب وہ جائے گا نا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں جب تم جاؤ گے اتفاق سے اگر تمہارا کوئی گناہ اگر سامنے آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس نیکی کے اکاؤنٹ میں جو 10 لکھا گیا تو اس میں سے 1 نمبر کھینچ لے گا ادھر، ٹھیک ہے، 9 بچ جائیں گے۔ دیکھیں یہاں بھی رعایت اور وہاں بھی رعایت۔ تو اگر زمین پہ بھی اللہ کی رعایت چاہتے ہو، آسمان پہ بھی اللہ کی رعایت چاہتے ہو تو اللہ سے جڑ جاؤ، جو اس کتاب کا مقصد ہے اور اللہ نے جو اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بتایا ہے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی میں نافذ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے ساتھ چلیں گی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، انسان ہو، جن ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کیڑا کیوں نہ ہو، دن کے اجالے میں سڑک پہ جھوٹ بوٹ لگانے والا آدمی ہو یا پھر اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر رہنے والی چونٹیاں ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ زندگی کے اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں میں ان تمام چیزوں سے باخبر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ضرورت کو سنتا ہوں اور یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، مستقر ہے، کس جگہ پہ ہے، کیسے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے واقف ہوں، وہ کہاں پہ ہے، کیسے چل رہا ہے، کہاں پہ مرے گا، کہاں پہ سانس لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا علم سبھی کو محیط کیے ہوا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات سے ہم واقف ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور قادر بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی مخلوق کسی انجانے جگہ میں پریشان ہے اور اس نے اللہ کو پکارا ہے، اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہے کہ وہ مخلوق کہاں سے پکار رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ پہلے سے بھی معلوم ہے تم کہاں ہو، کس کس جگہ، کن کن علاقوں میں جا کے چھپے ہوئے ہو۔ یعنی اگر تم بند کمرے میں رات کی تاریکی میں اگر گناہ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے واقف ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارا دیکھ نہیں رہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے جب یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے واقف ہے اور ہر چیز کو رزق عطا کرتا ہے تو اس نے اللہ کے رزق کو آزمانے کے لیے کیا کیا کہ ایک چونٹی کہیں سے پکڑ کے لایا اور ایک ڈبے میں لے کر کے رکھ دیا، اس نے رات میں بند کر کے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ کہا کہ آج آزماؤں گا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ زمین اور آسمان کی جتنی مخلوقات ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمام کو رزق دیتا ہوں، تمام کے درد سے واقف ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک ڈبے میں ایک چونٹی کو رکھ دیا، کہا دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسا رازق ہے، رکھ کر کے سو گیا۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے جا کر کے ایک اندر میں تجسس، تلاش اور جستجو کا شوق تھا۔ جب اس ڈبے کو کھولا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک اناج پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! پکار اٹھا کہ ہاں اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، پکار اٹھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آزمانے کی حیثیت انسان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تو اتنا بڑا رازق ہے، اتنا بڑا رازق ہے کہ اگر تم کسی پہاڑ میں اگر پھنس گئے ہو، دنیا تم کو ٹھکرا چکی ہے، اللہ کو پکارو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سنیں گے تمہاری پکار کو، ہر چیز کو محسوس کریں گے۔ آگے ایک لفظ استعمال کیا گیا موت کے لیے، وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتا ہے جو موت ہوتی ہے نا، یہ موت ہونے کے بعد کیا ہے؟ اسی سے بولتے ہیں ودیعت، یعنی یہ ہے موت ہونے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر کسی کی موت ہو گئی جلا دو، جلا کر راکھ کر دو، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ موت ہونے کے بعد چاہے تم راکھ میں تبدیل کرو یا زمین کے اندر حوالے کرو، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مستودعها، زندہ تھے، مجھے معلوم تھا کہ تم کہاں تھے، کیسے سانس لے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم مر گئے ہو تو مرنے کے بعد تم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ اللہ تمہارے عمل کا حساب نہیں لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں زمین کے اندر دفن کیا گیا ہے دراصل تم میری امانت تھے اور اس امانت کو زمین کے حوالے کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو امانت کو میں نے زمین کے حوالے کیا ہے، جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ فرمائے گا فرشتے سے کہ سور پھونکو، جب سور پھونکا جائے گا اللہ فرمائے گا کہ میں نے زمین کو امانت سونپا تھا نا، اللہ کا حکم ہوگا وہ امانت اٹھ کر کے کھڑا ہو
جائے گا۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، میں نے دیا ہے تو اسے پھر واپس دینا ہے۔ اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے مر جائیں گے دیکھا جائے گا، سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ جہنم کیا سمجھتے ہو آپ؟ کوئی آسان جگہ ہے؟ تمہاری آنکھ اور تمہارا احساس، تمہاری فیلنگ اور دل جس روز اللہ کے جہنم کو محسوس کر لے گی نا، اس دن تم بھول جاؤ گے کہ دنیا کیا چیز ہے، بھول جاؤ گے کہ یہ ہوائے نفس اور یہ دنیا کا تماشا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، سب چیز کا ہمیں علم ہے، مرنے کے بعد بھی تمہیں اٹھنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ یہ 6 دن کے اندر پیدا کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ ارے اللہ تو اللہ ہے، خالق ہے، بولے تو کیا نہ کیا ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کر رہا تھا اس وقت اللہ کا عرش کہاں تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو جب آسمان اور زمین بنا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ یہ قرآن نے اس کا جواب دیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت ہمارا عرش پانی پہ تھا۔ پتہ کیا چلا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اس لیے کہ انسان کا وجود ہی پانی کے ساتھ، اگر انسان کو پانی میسر نہ ہو تو وہ ایک لمحے میں دنیا چھوڑ دے گا۔ اناج کے بغیر تو گھنٹوں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جب پیاس کی شدت بے چین کرے گی تو وہ تڑپ اٹھے گا۔ اسی لیے جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جو دوڑی تھی اپنے بیٹے کے لیے، وہ پانی ہی کی پیاس سے تو بیٹے کا حلق خشک ہوا تھا، پانی کی ضرورت تھی وہاں پہ۔ یا اللہ فرماتا ہے کہ عرش جو اللہ کا ہے وہ آسمان اور زمین کے بنانے کے وقت اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ آسمان اور زمین جب بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اب وہ عرش پہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، اللہ نے نہ ہمیں یہ کھوپڑی دی ہے، نہ وہ دماغ دیا ہے، نہ وہ ذہن دیا ہے جو اللہ کے عظمت و جلال کو سمجھ سکے۔ اللہ تو اللہ ہے، ہمارے جیسی کتنی نسلیں، کتنی کائنات، کتنی مخلوق، کتنی قومیں آئیں گئیں، سب تباہ ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے، اور اللہ خالق ہے تو خالق ہی ہے۔ اس پر کس کا دسترس ہے؟ جب اس کی بنائی ہوئی چیز اور اس کی ایک تجلی کا سامنا جب موسیٰ نہ کر سکے تو ہم اور آپ جیسے لوگوں کی کیا حیثیت؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ذات بڑی بلند ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو یہ دنیا بنائی ہے، اس کو دنیا بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے اندر 2 چیز رکھی ہے، ایک چیز، ایک موت اور ایک زندگی۔ اور اس موت اور زندگی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ جو بھیجا دنیا کے اندر یہ آزمانے کے لیے بھیجا کہ دیکھیں گے کہ تم کیا کیا کرتے ہو۔ اگر ذرہ برابر اگر گڑبڑ کیا تو اللہ کی پکڑ سخت ہو جائے گی۔ آگے چل کر کے ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، یہ آج کے لیے لے کر کے جائیے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں چند باتیں بڑی اہم ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس پر پورا تماشا ہوتا رہتا ہے، پورا تماشا۔ اور یہ آج جو سمجھ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کہ کسی بھی موڑ پہ پہنچ جائے، کم سے کم یہ فلسفہ اس کو کوئی دوسرا آدمی غلط طریقے سے سمجھا نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا نا، دعوت دیا، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے جانتے کیا کہا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی ارے تم کو نبی بنایا گیا ہے، تمہارے اوپر باتیں اترتی ہیں، تم تو میرے جیسے ہو، تم تو میرے جیسے ہو۔ کیا سمجھ میں بات آئی؟ مطلب یہ ہوا
کہ ان کی قوم یہ کہہ رہی تھی یار انسان کہیں رسول ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ انسان کہیں رسول ہو سکتا ہے. آج لوگ بول سکتے کہ رسول انسان ہو سکتا ہے؟ یہی تو جھگڑا چل رہا ہے. اچھا یہ معاملہ جو انسانوں کی جو یہ سائیکلوجی ہے وہ آج سے نہیں ہے، علوم الاسلام کے زمانے سے. پتہ چلا کہ جو لوگ یہ چیزیں پھیلاتے ہیں نا ان کا شجرہ نسب اور تعلق ڈائریکٹ اس برباد قوم سے جا کر کے ملتا ہے جو نوح علیہ السلام کے خلاف چل رہی ہے. یہ کیا کہا جانتے ہیں کہ تم تو میرے جیسے انسان ہو، میں تم کو کیسے اتنا مرتبہ اور مقام مل جائے گا. یہاں پہ رک کر کے ایک بات کہنے کی وہی ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھو کپور جانتے ہو؟ کپور جو ناریل تیل میں ڈال کے کبھی بدن میں ایچنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں ناریل تیل میں ڈال کر کے اس کو لگاؤ، حکیم لوگ بتاتے ہیں نا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھو وہ کپور اور نمک یہ دیکھنے میں دونوں برابر ہے، لیکن جب چکھو تو کپور کا مزہ کچھ اور ہے، نمک کا مزہ کچھ اور ہے. کپور کسی اور کام میں آتا ہے، نمک کسی اور کام میں آتا ہے نا. تو انسان تو برابر ہے، لیکن اللہ نے چونکہ ان کے اوپر نبوت دیا ہے تو ان کو وہ فضل اور منصب مل گیا ہے کہ نہیں. اب میں یہاں پر تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا آدمی پیچھے سے چلے ارے میری طرح دکھتا ہے، کرتا پائجامہ چڑھا کے یہ تفسیر کیسے بیان کر رہا ہے، اس کی یہ حیثیت مجال، یہ بولے گا میں سنوں گا، تو لوگ اس کو دیکھ کر کے ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے؟ ارے یار پڑھ لکھ کر کے آیا ہے تب جا کے بیان کر رہا ہے، تم تو پڑھنے کے ٹائم میں گھوم رہے تھے باہر تو تم کہاں سے بیان کرو. یہاں پہ ایک چیز اور میں بیان کرتا ہوں، یہ تو قرآنی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا. پھر اس کا جواب اللہ نے دیا کہ بھائی یہ میں تمہارے بیچ اسی لیے اہم ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میسیج دیا ہے وہ تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں، اسی لیے میں تمہارے بیچ میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور اللہ کی رحمت ہے میرے ساتھ، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاص بنایا. یہاں پہ رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. انسان دو بنیادوں پہ عام لوگوں سے عام سے خاص ہوتا ہے، دو وجہ سے ہوتا ہے نا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ دو وجہ سے. یا تو انسان محنت کر کے کوئی بڑا مقام حاصل کرتا ہے، یا کسی انسان کو کوئی مقام دے دیا جائے تو ایم اے پھیل جاتا ہے، پرائم منسٹر بن جاتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو مقام دیا گیا، لوگوں نے چنا، بن گیا. یا کسی پارٹی کا کوئی معمولی قسم کا آدمی ہے اس کو عہدہ دے دیا جائے تو وہ اچانک اجنبی آدمی تھا وہ بن گیا. تو ایک انسان محنت کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے، 10 سال 12 سال محنت کرنے کا تو اس کو کوئی مقام ملتا ہے. اور ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کو کوئی منصب اچانک دے دیا گیا. مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ چچا بیٹھے ہوئے، اب یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تفسیر سننے، ان کے بغل میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے، اچانک ان کو ابھی اس وقت کوئی منسٹر کا عہدہ دے دیا جائے، ایجوکیشن منتری بنا دیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو سکتے ہیں کہ اس وقت میں ایجوکیشن منتری ہوں، کوئی دقت نہیں. تو ایجوکیشن منتری بنا دیا جائے. اب بغل میں بیٹھا ہوا آدمی بولے گا کہ ارے میرے سامنے تو بیٹھ کے رات میں مولانا کے ساتھ تفسیر سن رہے تھا، ایسے کیسے ایجوکیشن منسٹر بن جاتے وہ؟ کیسے بن جائیں گے وہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ارے تم نہیں مانو گے تمہارا پرابلم ہے، وہ بن گیا تو بن گیا. اب تم کل ہو کر کے کوئی کام کرنے کے لیے جاؤ گے اور کہو گے کہ میں اس کو ایجوکیشن منتری نہیں مانتا ہوں، پھر ایجوکیشن کا کام کہاں سے کرواؤ گے؟ کان پکڑ کے 2 تھپڑ مارے گا، بھگا دے گا، چل نکل، تیرے جیسے بہت آتے جاتے رہتے ہوگا نا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک عام آدمی کو کوئی منصب دیا گیا انسان نے، تو ایک عام آدمی ان نون پرسن جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی شہرت اور اس کی پاپولرٹی پورے اسٹیٹ کے اندر پھیل گئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر کے اگر ملک کا کوئی ابھی جو لوگ بنے ہوئے ہیں یہ کہاں کس بل میں چھپے ہوئے تھے پتا تھا کسی کو؟ یہ ایجوکیشن منسٹر ہے، یہ قانون منتری ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ تلنگانہ کا ہے، فلانے اچانک بنا دیا. آپ جان گئے؟ تو ایک گمنام شخص کو جب عام انسان میجورٹی کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر اگر کسی کو بنا دیا جاتا ہے تو ایک گمنام آدمی زمین یعنی کہتے فرش سے عرش پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر کسی بندے پر اللہ کا انعام ہو جائے تو اس کے مقام اور بلندی کا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ یہ آنکھیں اس کے پاس نہیں تھی، یہی کام وہ لوگ کر رہے تھے. کیا یہ بشر ہے؟ ہمارے کیسا ہو سکتا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شگوفہ نکلا کہاں سے؟ یہ نور والا اور یہ بشر والا اور یہ فلانا جھگڑا کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھو یہ بات بہت پہلے سے، مجھے کبھی کبھی میں سوچ رہا تھا، ابھی تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا، یہ لیا گیا ہے مٹیریل یہیں سے، ٹھیک نا.
یعنی یہ سوچ لی گئی ہے یہیں سے، لیکن کیا کیا ہے، سوچ لے کر کے اس کو تل کا تاڑ بنا کر کے ایک لمبا بنا دیا، قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا، فقہ اور فلسفہ اور اپنی لکھی گئی کتابیں لوگوں کے سروں پہ لاد دی، سمجھا بتایا گیا کہ قرآن تو مولوی ہی سمجھتا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے شریعت تو ہماری کتاب پڑھیے، یعنی ہماری دکان چلتی رہے اور ہماری قرآن کی جو اللہ کی کتاب ہے جو سب کے لیے آئی تھی وہ طاقوں کی زینت بن کر کے رہے اور پھر ہم اپنی دکان چلاتے رہے۔ یہ سوچ وہیں سے ہے۔ بتائیے کہ وہ اعتراض اور وہ بات جو نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو بلایا، صرف مفسرین نے لکھا ہے 80 آدمی صرف ایمان لائے تھے، 80 آدمی 950 سال تک، وہاں پہ جو چل رہا تھا آج اس چیز کو کرتے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ عام انسان اگر کسی کو بھاؤ دے تو وہ اس تاؤ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھاؤ دے، اپنی رحمتیں نازل کرے تو اس کے مقام اور بلندی کا اندازہ تم لگا سکتے ہو۔ تمہاری حیثیت ہے، تمہاری اوقات ہے، تم سمجھ پاؤ گے، نہیں سمجھ سکتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہو نا ان سے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں تم کو جبرن سونپ رہا ہوں، تم کو ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہ مانو، جاؤ بھاڑ میں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ یہ کتنی آسان سی بات ہے جس کو سمجھنے میں لوگ اتنا بڑا مدعا بیان کر دیتے کہ ان چند مسائل کی وجہ سے بر صغیر کے اندر باضابطہ ایک مسلک بن گیا۔ لوگ اپنی دکان تو چل رہے ہیں لیکن اللہ کے بندے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر جب اللہ ان ساری باتوں کا جواب خود قرآن کے اندر دے رہے ہیں تو پھر ان باتوں کا جواب یہ لوگ کہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے۔ تو آپ کو ان باتوں کا جواب اگر تلاشنا ہے تو اللہ کے قرآن کے اندر تلاشی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہماری طرح بشر ہے، اور ایک بات اور اس نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم بہت اچھے ہو تو تمہارے آس پاس کہاں کوئی بڑا آدمی نظر آتے، یہ غریب بیچارے ٹوٹے پھوٹے بدن والے لوگ یہ سب کیا سب دکھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے۔ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ آدمی اچھا ہے تو یہ بڑا آدمی سب کیوں نہیں، یہ بڑا آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہی رہیں، ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم حکومت کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اسی وجہ سے وہ اپنے بڑے پن سے نیچے اتر کے سوچ نہیں پاتا ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے اللہ کا جس کا انعام ہو جائے جس کے اوپر، اللہ کسی کی پوشاک، کسی کی لیاقت اور کسی کی بلندی اور چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر کے اپنا انعام نہیں نوازتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ مہربان ہو جائے، جس بندے سے خوش ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، بحث کر اس نوح علیہ السلام کی قوم کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ بحث بہت کرتی ہے، بحث بہت ہے، یہ قرآن میں بحث بہت کرتی ہے۔ اب دیکھو لوگ بحث کو جب لے کر کے جاؤ تو سب سے زیادہ بحث کون کرتے، ہمارے پاس آؤ ہم قرآن حدیث سنائیں گے، بقیہ لوگوں کے پاس جائیے وہ بحث کریں گے، بحث کریں۔ قرآن پڑھ لو یار، بہت سمپل سی چیز ہے، قرآن کہتا ہے آسان ہو مجھے سمجھ لو، اور مثال دیا اللہ نے کہ یہ کیوں کہتے ہیں اور کیا، اور ہر بات کا جواب قرآن حکیم کے اندر، میں نے کہا نا ثم فصلت، ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، لیکن تفصیلات جب کوئی جیب میں رکھے گا اپنی دکان چمکانے کے لیے کوئی اور چیز بتایا رہے گا تو قوم گمراہ ہوگی، اور کیا ہوگا پھر، کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا، لوگ چیختے رہے چلاتے رہے، بیٹا ڈوب رہا تھا، بیٹا، لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا دامن پکڑو گے وہ بچائے گا، اللہ نے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، جاہلوں جیسی بات کرتا ہے، جب یہ تیرے راستے پہ نہیں تھا تو یہ تیرا اہل بھی نہیں ہے، یہ تو اسے بھول جا، یہ تیرا بیٹا ہے۔ بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، وہ الفاظ ایسے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف کو میں آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے باپ بیٹا چاہے جتنا بڑا نافرمان ہو، باپ تڑپ اٹھتا ہے پریشانی میں دیکھ کر کے، تڑپ اٹھتا ہے۔ نبی بھی انسانی فطرت سے ماورا نہیں کہ تڑپ اٹھے، اللہ سے فریاد کیا، اللہ بیٹا ڈوب رہا ہے، بچہ میرا اہل ہے، میری اولاد کا حوالہ دیا اللہ حضرت نوح نے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، وہ تیری اہلی میں نہیں۔ ایک مرتبہ پانی کا ڈبکا آیا ہے، نظروں سے اوجھل ہو گیا، بے چین ہو گئے، اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ڈانٹ پلائی ہے نا، فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، تو بہتر فیصلہ کرنے والا۔ فوراً پتہ کیا چلا کہ اگر انسان مصیبت اور پریشانی میں بھی ہو، اپنی زبان سے اللہ کے حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ پریشانی اور مصیبت میں بھی ہو تو اتنا ہی بولنا ہے، وہی الفاظ بولنے ہیں جو اللہ نے سکھائے ہیں اور اللہ کے قانون میں شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہی ہیں، یہ سب صرف اس لیے ہے کہ آپ اللہ پر یقین کریں، اعتقاد کو سمجھیں،
فرشتوں کے بھیجنے کے مقصد کو سمجھے، انبیاء کے بھیجنے کو مقصد کو سمجھے، وہ کیوں ہم سے اہم ہیں، کیوں ہم ان سے نیچے کے درجے کے ہیں، اور ان کے اندر کیا خصوصیت ہے، سب کو جو مقام جس کا ہے اس مقام پہ رہنے دیجئے، دنیا کا سارا نظام چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔